مرد ایک کالے چادر کی مانند ہوتا ہے، اس پہ چاہے جتنا بڑا داغ لگ جائے اسے دنیا نہیں دیکھ پاتی، مگر عورت وہ ایک سفید چادر کی مانند ہوا کرتی ہے، اس پہ ایک نقطے کے برابر بھی داغ لگ جائے پھر ساری دنیا اسے دیکھا کرتی ہے۔ دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے، اب دنیا اسے اس طرح سے عیاں کرتی ہے، اس طرح سے اسے بدنام کرتی ہے کہ ساری دنیا میں وہ عورت کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوا کرتی۔ وقت ہے سنبھل جاؤ، اب بھی وقت ہے سنبھل جاؤ، کیونکہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں وہی حال تمہارا نہ ہو جائے جو حال بنگال کی افشاں کے ساتھ ہوا۔ کون تھی یہ لڑکی؟ یہ بھی تو ایک مسلمان لڑکی تھی، اس کا بھی تو نام مسلمانوں والا تھا، عمر 18 برس کی، بڑی ہی حسین و جمیل، اور اسے بھی اپنی خوبصورتی پہ ناز تھا۔ میری بہنوں، جس طرح سے تم اپنی خوبصورتی پہ ناز کیا کرتی ہو اور سرعام بازاروں میں نکل کر کے غیروں کو اپنی خوبصورتی کے جلوے دکھایا کرتی ہو، اگر تمہاری خوبصورتی کی کوئی چھوٹی تعریف کر دے تو تم ایسا محسوس کرنے لگتی ہو جیسے تم جنت کی حوروں کی سردارہ بن چکی ہو۔ مگر سنو، اصل خوبصورتی کیا ہے؟ اصل خوبصورتی چہرے کی خوبصورتی نہیں ہے، اصل خوبصورتی جسم کی خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ اصل خوبصورتی تو دل کی خوبصورتی ہوا کرتی ہے، اصل خوبصورتی تو روح کی خوبصورتی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اپنے دل کو خوبصورت بناؤ، اپنے روح کو خوبصورت بناؤ۔ سنو بنگال کی افشاں کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ ایک دکان میں کام کیا کرتی تھی، اس کے ساتھ غیر مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص جس کا نام انکور تھا، وہ بھی اسی لڑکی کے ساتھ کام کیا کرتا تھا۔ دونوں میں دوستی ہوتی ہے، دوستی پیار میں بدلتا ہے اور یہ پیار شادی میں بدل جاتا ہے۔ افشاں بے پناہ انکور کے ساتھ محبت کرنے لگتی ہے اور انکور بے پناہ محبت کرنے کا ڈھونگ رچنے لگتا ہے، شادی ہو جاتی ہے۔ 3 ماہ ہی گزرے تھے، وہ انکور افشاں کو لے کر کے بنگال کی سرزمین سے کرناٹکا کی سرزمین پہ، وہ ایک کرناٹکا کے چھوٹے سے گاؤں میں لے کر کے چلا جاتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات انکور کے دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ انکور کے دوست اسے اس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا اپنے شکار کو دیکھا کرتا ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد انکور اسے اکیلا انہی دوستوں کے بیچ چھوڑ کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ اب کہاں کرناٹکا اور کہاں بنگال بہت دور ایک دوسرے سے ہو گئے۔ پھر وہ دوست اسے پاگل کتے کی طرح افشاں کو نوچ نوچ کر کے کھانے لگے۔ اکیلی بیچاری لڑکی کر کیا سکتی تھی؟ کچھ نہیں کر سکتی تھی، اسے وہاں کوئی بچانے والا بھی نہ تھا، نہ ہی اس کی عزت کی حفاظت کرنے والا تھا، اور اس نے جسے اپنی عزت جس کے حوالے کی تھی، جس کے اوپر اسے بہت ناز تھا کہ اس کے ساتھ میں ساری زندگی گزر بسر کروں گی، وہ بھی ان بھوکے بھیڑیوں کے بیچ اسے چھوڑ کر کے چلا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ جب پاگل کتے کی طرح اسے نوچ نوچ کر کھانے لگے، پھر اس کا یہ حال ہو چکا کہ اس کا جسم چور چور ہو گیا اور وہ بخار میں مبتلا ہو گئی۔ بھوکا پیاسا اسے رکھا جانے لگا اور کھانے پینے کے لیے اس پہ کچھ نہیں دیا گیا تو بھوک سے بھی تڑپنے لگی۔ کسی طرح سے چوری چھپ کے وہاں سے ان بھیڑیوں کے بیچ سے وہ باہر نکلی اور ایک گاڑی کی تلاش میں نکل گئی۔ پھر وہ سوچنے لگی کہیں تو کوئی مل جائے جو مجھے روٹی کا ایک ٹکڑا دے دے تاکہ میں اپنے پیٹ کو بھر سکوں، کوئی ایسا مل جائے جو ہماری مدد کر دے تاکہ میں کہیں پر ایک آرام سے اپنی زندگی کو گزار سکوں۔ تب بھی اس کی نظر ایک خاتون پہ پڑتی ہے۔ کیا دیکھتی وہ خاتون کچھ کھانے کے لیے بیٹھی ہے اور کھا رہی ہے۔ وہ اس کے قریب جاتی ہے اور ٹکٹکی باندھے ہوئے اس خاتون کے کھانے کی طرف وہ دیکھنے لگتی ہے۔ جیسے ہی خاتون کی نظر افشاں کے اوپر پڑتی ہے، کہتی بیٹی ذرا قریب آنا۔ وہ قریب جاتی ہے، پھر کہتی کیا تجھے بھوک لگی ہے؟ کہا ہاں مجھے بھوک لگی ہے، لو کھانا کھا لو۔ اسے کھانا وہ کھلا دیتی ہے۔ پھر وہ خاتون اس سے پوچھتی ہے بتا تیرے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ کہا نہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ اپنی بیتی ہوئی زندگی کی کہانی اسے سناتی ہے کہ میرے ساتھ یہ حال ہو گیا ہے، میں اس طرح سے کافروں کے چنگل میں پھنس گئی ہوں، ان کے جال سے بڑی مشکل سے میں باہر نکلی ہوں۔ جیسے ہی اس خاتون نے افشاں کی کلائی کو پکڑا
کہ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں اپنے گھر لے جانا چاہتی ہوں، تو کیا دیکھا کہ اسے بخار بھی ہے، اس کا بدن بخار سے جل رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ، مگر ایک شرط ہے کہ تم میرے گھر میں رہ سکتی ہو مگر گھر کا کرایہ دینا ہوگا، تم میرے گھر میں کھا سکتی ہو مگر تمہیں کھانے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے میں کہیں پر بھی کام کر کے میں کرائے کا بھی انتظام کر لوں گی اور کھانے کا بھی انتظام کر لوں گی۔ اب وہ افشاں اس خاتون کے ساتھ اس گھر میں چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی اس کے گھر پہنچتی ہے تو اسے خبر ہوتی ہے کہ یہ خاتون کوئی اور نہیں بلکہ ایک ویشیا ہے جو دھندا کیا کرتی ہے۔ اسے کھلایا پلایا، 2 دن تک اسے کھلایا۔ پھر اس ویشیا عورت نے، اس خاتون نے اس افشاں سے کہا کہ سنو، اب میں اس سے مزید تمہیں نہیں کھلا سکتی، اب تمہیں اپنے کھانے کا خود ہی انتظام کرنا ہوگا، اور تمہیں جس کمرے میں رہ رہی اس کمرے کا 3000 روپیہ ماہانہ کرایہ بھی تمہیں ادا کرنا پڑے گا۔ افشاں نے کہا ٹھیک ہے میں ادا کر دوں گی، میں انتظام کھانے کا خود سے کر لوں گی۔ پھر اس ویشیا عورت نے افشاں کو سمجھایا، بہلایا، پھسلایا، اس کی خوبصورتی کی اسے تعریف کی، اس نے حسن کی، اس نے تعریف کی، اور بتایا کہ تم کہاں جاؤ گی، اب تمہارا تو کوئی نہیں ہے، تم اسی کام کو کر لو۔ پھر کیا تھا، وہ بھی دھندا کرنے شروع کر دی، وہ بھی ویشیا کا روپ دھارن کر لی۔ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا ہے، بندے کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اب اسے احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں عذاب الہی میں مبتلا ہو چکا ہوں، اب یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئی تھی، مگر اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ اس لڑکی نے ویشیا کا روپ دھارن کر لیا، اب وہ گراہک کا انتظار کرنے لگی۔ گراہک آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، ایک روز عرفان نامی گراہک اس کے پاس آتا ہے اس کے جسم کو خریدنے کے لیے۔ جب اس کے قریب جاتا ہے تو وہ افشاں دیکھتی ہے کہ ایک پیر سے معذور ہے، یعنی کہ وہ لنگڑا ہے، ایک پیر سے معذور ہے، نام عرفان ہے۔ جیسے ہی عرفان نے اپنے ہاتھ کو افشاں کی جانب بڑھایا تھا، جیسے اس کے بدن کو چھوا، ٹچ کیا، تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ یہ افشاں بخار میں مبتلا ہے۔ اس نے کہا کہ اے لڑکی، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم بخار میں ہو؟ اس نے کہا ہاں میں بخار میں ہوں اور 2 دن سے بھوکی بھی ہوں، میں نے 2 دن سے کچھ کھایا نہیں اور مجھے بخار بھی ہے، اس لیے کہ نہ میرے پاس کھانے کے پیسے ہیں نہ میرے پاس دوا کے پیسے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ فوراً اس نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کی جانب ہٹایا اور کہا کہ میں پہلے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں اور تمہارے لیے دوا کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ عرفان جاتا ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے، دوا کا انتظام کرتا ہے۔ تقریباً 2-2.5 گھنٹے بیٹھ کر کے ایک دوسرے میں باتیں ہوتی ہیں، بیٹھ کر کے گفتگو ہوتی ہے۔ پھر وہ افشاں عرفان سے اپنی زندگی کی کہانی سناتی ہے۔ جب پوری کہانی سنی تو عرفان چیخے مار کر کے رونے لگا۔ افشاں نے پوچھا کیا بات ہے، کیا تم میری زندگی کے اوپر ترس کھا کر کے رو رہے ہو؟ کہا نہیں، میں تمہاری زندگی کے اوپر ترس کھا کے نہیں رو رہا ہوں، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے تمہارے جسم کو خریدنے کے لیے یہاں پہ قدم رکھا تھا، مگر تو نے مجھے میری روح کو خرید لیا ہے، میں اب تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب اتنا سننا تھا کہ وہ افشاں اب تک بستر پہ لیٹی ہوئی تھی، فوراً وہ اٹھ کر کے بیٹھ جاتی ہے، کہتی ہے کیا تم واقعی یقیناً تم میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو، یقیناً تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو، تم میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ عرفان نے کہا ہاں، میں دل سے کہہ رہا ہوں اور میں سچ کہہ رہا ہوں، رب کو گواہ بنا کر کے کہہ رہا ہوں، میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو افشاں، نہ اس دنیا میں تمہارا کوئی ہے نہ اس دنیا میں میرا کوئی ہے، ہم دونوں اکیلے ہیں۔ حالانکہ میں ایک پیر سے معذور ہوں مگر میں سلائی کا کام کرتا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے تو ہیں، میں اتنا تو ضرور کما لیتا ہوں کہ میں تمہیں سکون کی زندگی عطا کر سکتا ہوں، اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ پھر وہ افشاں عرفان کے ساتھ نکاح کر لی۔ آج اس کی اچھی خاصی زندگی گزر رہی ہے، بس تھوڑی غربت والی زندگی گزر رہی ہے، مگر میں کہتا ہوں صاحب، غریب بنو مگر غلیظ نہ بنو۔ اس دنیا میں غریب بھی رہتے ہیں اور غلیظ بھی رہا کرتے ہیں، غلیظوں سے بچو، غریبوں سے نہ بچو۔ تمہیں
ان بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نہ پڑو تم کافروں کے جال میں. تم کیوں کالجوں اسکولوں میں جا کر کے ان سے دوستی رچایا کرتے ہو؟ یہ دوستی کا بندھن توڑ دو. تم اس دنیا میں دوستی کرنے کے لیے غیروں کے ساتھ پیدا نہیں ہوئی ہو. تم غیروں کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہو. تمہیں پیدا اپنے جسم کی نمائش کرنے کے لیے نہیں کیا گیا ہے. اللہ نے پردے کے لیے بنایا ہے. تم پردے میں رہو تاکہ دنیا تمہارے اوپر بری نظریں نہ ڈال سکے، اور تم اپنے دل کو، اپنی روح کو خوبصورت بنا لو تاکہ اللہ بھی تمہاری مدد کرے اور تم بھی اللہ کے عذاب سے بچ سکو. یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے کہ جو بندہ یا بندی اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ کیسے اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے؟ اللہ اسے دنیا میں ہی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. بس ہمیں سمجھنے کی بات ہے. سنو، تم کیسے غیروں کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہو؟ تمہیں ذرا سوچنا بھی چاہیے کہ جو شخص، جو بندہ، جو مخلوق پیدا کرنے والے کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتی، یہ جو غیر لوگ ہیں، جو غیر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کیا انہیں اس بات کی خبر نہیں کہ ہر ساری کائنات کو پیدا کرنے والا واحد اللہ ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا واحد اللہ ہے، مگر یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں، یہ ایسے ناپاک لوگ ہیں، ایسے غدار لوگ ہیں کہ انہوں نے حقیقی مالک کے ساتھ غداری کی ہے. حقیقی مالک واحد اللہ کے ساتھ انہوں نے نافرمانی کی ہے. ان کے ساتھ جب اللہ کے ساتھ یہ نافرمانی کر سکتے ہیں، اللہ کے ساتھ جب یہ وفاداری نہیں کر سکتے ہیں، تو تم ان کے اوپر کیسے اعتماد کر سکتی ہو، کیسے بھروسہ کر سکتی ہو کہ تمہارے ساتھ وفاداری کر سکتے ہیں؟ یہ حقیقی مالک کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتے. اس لیے میری بہنوں، سنبھل جاؤ، غیروں سے تعلق بنانا بند کرو اور یہ دوستی والا فیشن چھوڑ دو، یہ محبت اور پیار والا فیشن چھوڑ دو. تم پردے میں رہنا سیکھو اور ایک اسلام کی بہن بیٹی کی طرح زندگی کو گزارو. ایک مسلمان بن کر کے جیو تاکہ تمہاری عزت پہ کوئی ناز کرے کہ ہاں، جب تم اس دنیا کو چھوڑ کر کے جاؤ تو دنیا تمہیں اس طرح سے یاد کر کے پکارے کہ ہاں، کوئی تھی جس کے چہرے کے اوپر کسی خیر کی نظر نہ پڑی، کوئی تھی جس نے کبھی بھی اپنے قدم کو باہر نکالا تو بغیر کسی شرعی عذر کے باہر نہیں نکالا ہے. بن کر کے جاؤ، اپنے دل کو خوبصورت بناؤ، اپنی روح کو خوبصورت بناؤ. چہرے کی خوبصورتی بنانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے.